تصور کریں آپ کا سب سے قریبی دوست آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، کہہ کے لگا رہا ہے، ہنسی خوشی وقت گزر رہا ہے، اور اچانک ایک فون کال آتی ہے جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا خواب؟ کیا وہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے واقعی زندہ ہے؟ آج کی کہانی میں ہم ایسے ہی ایک راز سے پردہ اٹھائیں گے جو سننے والوں کے دل دہلا دے گا۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد شعیب۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے آباد ہوں گے۔ حوصلہ افزائی کے لیے میرے ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بھولیں۔ آج کی کہانی بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے۔ آج کی کہانی ہماری تمام کہانی سے بہت ہی زیادہ مختلف ہے۔ آج کی کہانی جب میں خود پڑھ رہا تھا تو مجھے ڈر کا احساس ہو رہا تھا۔ میں امید کرتا ہوں آج کی کہانی تمام سننے والوں کو بہت ہی اچھی لگے گی۔ تو جلدی سے آیت الکرسی پڑھ لیں، اپنا حصار باندھ لیں تاکہ آپ ڈر سے محفوظ رہ سکیں۔ تو چلیں پھر اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ رات کا آخری پہر تھا، سناٹا پورے شہر پر چھایا ہوا تھا۔ عامر اور اس کا بہترین دوست حسن عامر کے اپارٹمنٹ کے چھت پر بیٹھے تھے۔ پرانی یادیں کہہ کے اور بچپن کے قصے ان کی ہنسی کے ساتھ گونج رہے تھے۔ عامر کو اس لمحے کا سکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے سب ٹھیک ہے، جیسے ان کی دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اچانک عامر کا فون بجنے لگا۔ دوسری طرف ایک سنجیدہ اور سنگین آواز نے پوچھا، کیا آپ عامر صاحب ہیں؟ عامر نے جواب دیا، جی میں عامر ہوں۔ اس آواز نے لرزتے ہوئے کہا، حسن کا ایک حادثے میں 1 گھنٹہ پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ عامر کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ اس نے گھبرا کر حسن کی طرف دیکھا جو اس وقت اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، مگر اب حسن کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا اور اس کے چہرے پر ایک سرد خاموشی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہیں پا رہا۔ عامر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر گیا۔ عامر کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو بستر پر پایا۔ اس کا ایک اور دوست اسے اٹھا کر نیچے کمرے میں لایا تھا۔ عامر کو حسن کی موت کی حقیقت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے حسن کی قبر پر جا کر دعا کی، مگر جیسے ہی اس نے قبر کو چھوا اسے محسوس ہوا کہ حسن کی موجودگی وہاں نہیں بلکہ اس کے قریب ہے، جیسے وہ اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ چند دن بعد عامر نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ حسن کا سایہ اس کے ارد گرد موجود ہے۔ رات کو وہ حسن کو اپنے کمرے کے کونے میں کھڑا دیکھتا، کبھی دروازے کے پیچھے سے جھانکتا اور کبھی اس کے بستر کے قریب آ جاتا۔ یہ خواب نہیں تھے بلکہ ایک خوفناک حقیقت تھی۔ عامر کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے اپنے دوستوں اور خاندان کو بتایا اور سب نے مل کر اس کا علاج کروانے کی کوشش کی۔ ڈاکٹروں اور پیروں سے علاج کروایا مگر سب بے اثر ثابت ہوا۔ ہر رات حسن کی موجودگی مزید گہری ہوتی گئی اور عامر کی حالت بگڑنے لگی۔ ایک رات عامر نے اپنی کھڑکی کے سامنے حسن کو دیکھا جو اندھیرے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ حسن کی مسکراہٹ میں وحشت کی جھلک تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک سرد انتقام کی چمک۔ عامر کی جان لرز گئی اور اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، مگر حسن کی سرگوشیاں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ حسن کہہ رہا تھا، تم نے مجھے چھوڑ دیا مگر میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم میری طرح بے چین رہو گے ہمیشہ۔ عامر کو اب یہ یقین ہونے لگا کہ حسن کی روح انتقام لینے آئی ہے۔ ہر وقت اس کے کانوں میں سرگوشیاں، دروازے پر آہٹ اور سائے کا پیچھا کرتے ہوئے نظر آنا۔ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا مگر حسن کا سایہ اسے آزادی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دن بعد عامر کو محسوس ہوا کہ حسن اس کے اندر آ بسا ہے۔ اس کے ہاتھ اور قدم اپنے قابو میں نہیں تھے۔ حسن کا سایہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، اس کی سوچوں پر قبضہ کر چکا تھا۔ ایک رات عامر نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا مگر وہ حسن کا چہرہ تھا جو اس کی طرف خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ عامر چیخنے لگا مگر اس کی آواز بند ہو چکی تھی۔ حسن نے اس کے دماغ پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایک رات جب عامر کو محسوس ہوا کہ وہ اب اور برداشت نہیں کر سکتا تو اس نے حسن کی قبر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ قبر کے سامنے کھڑے ہو کر عامر نے اونچی آواز میں کہا، حسن میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے بخش دو، مجھے سکون دے دو۔ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ قبر پر خاموشی چھا گئی مگر اچانک عامر نے اپنے پیچھے حسن کا سایہ دیکھا۔ حسن اس کے پیچھے کھڑا تھا، خاموش اور بے رحمانہ چہرے کے ساتھ۔
عامر نے مڑ کر دیکھا تو حسن کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور اس کا چہرہ ایک بھیانک مسکراہٹ لیے ہوئے تھا۔ تمہیں سکون چاہیے، حسن کی آواز میں زہر تھا۔ میں تمہیں سکون تب دوں گا جب تم میری طرح بے چین زندگی گزارو گے۔ یہ آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد عامر کی زندگی مزید برباد ہو گئی۔ اس نے کوشش کی کہ حسن کی سرگوشوں کو نظر انداز کرے، مگر اب یہ ممکن نہیں رہا۔ ہر جگہ حسن کا سایہ اس کے پیچھے ہوتا، ہر وقت اس کی موجودگی اسے اذیت دیتی۔ آخر کار عامر نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے کمرے میں خود کو تنہا کیا اور خاموشی سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، مگر اس کے چہرے پر وحشت اور خوف کی وہی لکیریں تھیں جو حسن کی قبر کے سامنے اس نے محسوس کی تھیں۔ اگلی صبح عامر کے گھر والوں نے اس کی لاش کو کمرے میں پایا۔ اس کے چہرے پر موت سے پہلے کے خوف کا اظہار تھا، جیسے اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں کسی خوفناک چیز کا سامنا کیا ہو۔ کیا واقعی موت کا رشتہ زندہ رہنے والوں کو کبھی آزادی دے سکتا ہے؟ کیا دوستی موت کے بعد بھی اپنا قرض وصول کرتی ہے؟ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، چاہے وہ ہمیں زندگی سے ہی کیوں نہ جدا کر دیں۔ کیا ہم واقعی اپنے ارد گرد کی حقیقت کو سمجھتے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بھیجی ہوئی کہانیاں اپنے اس چینل پہ نیریٹ کریں تو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ اپنی کہانیاں ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔